ملتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا اپنا فضل اور اللہ کا حکم انعام تلاش کرنا چاہیے کہ ان اکابر بزرگوں کی کچھ نصیحتیں مجھے اور آپ کو مل جائیں اور اللہ رب العزت ہمارا اسی نصیحت سے بیڑا پار فرما دے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان اکابر اہل اللہ یہ جو آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اللہ کی قسم انہی اکابر بزرگوں کی برکتوں سے یہ ایک نظام چلا ہوا ہے، دنیا کا ایک نظام چلا ہوا ہے، دنیا کے ایک اندر رنگانیت موجود ہے، انہی اکابر بزرگوں کی بنا پر، انہی اللہ والوں کی بنا پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ اس وقت میں کچھ ہی لوگ ہوں گے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اے لوگوں، تم اس وقت میں ان لوگوں کا دامن پکڑ لینا تاکہ تم انہی کے طریقے پر چل کر اپنے رسول کے طریقے پر آ جاؤ گے اور پھر اپنے رسول کے طریقے سے اللہ کے طریقے پر آ جاؤ گے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلبہ، آج ہمارے اندر اہمیت کم ہے، ایمان کی عظمت کم ہے، اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہو پاتی، ایمانیت کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ اصل چیز ہے ہمارے اندر ایمان کی عظمت، ایمان کی محبت کس طرح پیدا ہو جائے، وہ انہی اللہ والوں کے ذکر سے اور اسی طرح ان اللہ والوں کی زیارت کر کے نصیب ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا بندہ جو کیا کرتا ہے، ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے اور کہیں ایسی ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کے نزول اس کے اوپر ہوتے ہیں، اللہ کی برکتوں کا نزول اس کے اوپر ہوا کرتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی کی ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جیسا میرے ساتھ اعتقاد رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی اعتقاد ویسے ہی معاملہ رکھتا ہوں۔ اگر میرا بندہ اپنے جی میں وہ یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا وہی بندہ کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اس کی اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف چل کر آتا ہے تو میں ایک بازو چل کر آتا ہوں۔ اگر بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں، اور وہ بندہ اگر میرے سے دوڑ کر آتا ہے تو میں اس سے چمٹ جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، انسان اللہ کا ایک ایسا نیک بندے ہوں گے کہ جو جنت کے اندر چلے جا رہے ہوں گے، اور نہ وہ شہداء ہوں گے اور نہ وہ انبیاء ہوں گے، کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشادات فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ کے مقرب فرشتے ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں ملیں گی ایسی مجلسیں، کہاں ملیں گی ایسی مجلسیں، جہاں بھی ایسی مجلس ملتی ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں اللہ کا تذکرہ ذکر کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے پاس میں پہنچتے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہوا ہوتا ہے کہ ہاں اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ معلوم کرتا ہے اے میرے مقرب فرشتوں بتاؤ تو صحیح وہ کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیرا تذکرہ کر رہے تھے، یا اللہ وہ تیرا تذکرہ کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ اچھا
वो क्यों कर रहे थे, क्या तज़किरा कर रहे थे? अल्लाह जन्नत की तलब कर रहे थे और जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? वो मुकर्रब फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह अगर वो जन्नत को देख लेते तो और ज्यादा ख्वाहिश करते, या अल्लाह अगर वो जहन्नम को देख लेते तो और ज्यादा पनाह तलब करते। लेकिन यार अल्लाह इसके बावजूद न उन्होंने जन्नत को देखा न उन्होंने जहन्नम को देखा, इसके बावजूद उनका ये मामला है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अपने मुकर्रब फरिश्तों के सामने, ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने उन तमाम की मग़फ़िरत के फैसले फरमा दिए। अल्लाहु अकबर। और मुहद्दिसीन तो यहां तक भी बताते हैं कि अल्लाह वहां से बैठने वालों की तो मग़फ़िरत फरमाता ही फरमाता है, उसके अलावा जो उसके इर्द गिर्द से गुजर रहे हैं, राह चल रहे हैं, इस मजलिस की बरकत से अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत के फैसले फरमा देता है। ये हालात हैं इन मजालिसों के। आज हमारे दिल में इनकी अहमियत बैठ जाए, ये हमारे क़ुलूब जिनके ऊपर जंग लग चुका है। अल्लाह की कसम मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि जब कपड़े हैं ना गंदे हो जाते हैं, कपड़े जब गंदे हो जाते हैं तो साबुन का इस्तेमाल करना पड़ता है, सर्फ का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जब इन क़ुलूब के ऊपर जंग लग जाता है तो अल्लाह की कसम अल्लाह वालों के कदमों में आकर गिरकर इन्हीं के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ होकर अल्लाह अल्लाह करके ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ के इस जंग को धुला जाता है। आज हमारा वही हाल हो चुका है कि हमारे दिलों पर जंग लग चुका, जिसकी बिना पर आज हमारी अहमियत और आजमत नहीं, इन मजालिसों की आजमत नहीं हुआ करती। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको ऐसी मजालिसों में बार बार बैठने की तौफीक नसीब फरमाए। जोर से के तो आमीन। अजीज तलबा और नौजवान भाइयों, प्यारे बुजुर्गों, इन महफिलों को शुरू करने से पहले हमारे अकाबिर और बुजुर्गों में तरीका रहा है कि जब भी वो किसी मजलिस का, किसी नूरानी मजलिस का, किसी महफिल का इनेकाद करते हैं तो अपने कोई भी मजलिस हो दुनिया के अंदर, मैंने देखा कि कहीं भी चले जाओ, किसी भी मजहब में चले जाओ, कोई भी मजहब वाला इंसान, कोई भी मजहब वाले लोग होंगे, वो अपनी उस मजहब के अंदर जो मुकद्दस किताब होगी उसी किताब से उस मजलिस का आगाज करते हैं।